رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول من یصافحہ الحق، عمر فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہوگا، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تبارک و تعالی اول من یسلم علیہ، اور فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے جس کو سلام فرمائے گا وہ بھی عمر ہے، اور فرمایا سب سے پہلے رب اپنے دستے قدرت کے ساتھ جس کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل کرے گا وہ بھی عمر ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، یہ حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو دیکھا تو مسکرائے، ساتھ ہی فرمایا اے عمر میں تیرے چہرے کو دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں، ان اللہ نظر الیک بالرحمہ والشفقہ لیلۃ العرفہ وجعلک مفتاح الاسلام، اللہ تعالیٰ نے عرفہ کی رات تیری طرف نظر رحمت سے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا تجھے اسلام کی چابی اللہ نے قرار دے دیا ہے، یعنی عمر اسلام کی چابی ہے۔ اور یقین جانیے آپ پڑھ کر دیکھیے جب عمر فاروق مسلمان ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر بعد میں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں سب کے اندر اگر کوئی سر فرشت ہے تو عمر فاروق کی ذات ہے۔ آپ مسلمان ہوئے ہیں تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے، کیوں؟ اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے یہ دستے جب بازو بنے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو قوت اور طاقت اتنی عطا فرمائی، صحابہ کرام کہتے ہیں جب کافر ہمیں باتیں کرتے تھے ہم کبھی جواب نہیں دے پاتے تھے، لیکن جب عمر مسلمان ہوئے تو ہم جوابی صورت میں آ گئے، ہم جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ اور قربان جائیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، حضرت عمار بن یاسر سے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبرائیل فقلت یا جبرائیل حدثنی بفضائل عمر فی السماء، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، میں نے جبریل سے کہا اے جبریل مجھے فاروق اعظم کی وہ شان تو سناؤ جو آسمانوں پر عمر کی شان بیان ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دو خلیفہ ہیں، دو زمین پر دو آسمانوں پر ہیں، زمین پر جو دو خلیفہ ہیں عمر ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں، یہ زمین پر خلیفہ ہیں، تو جہاں پر بندے کی خلافت ہو وہاں پر اس کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر خلافت نہ ہو وہاں پر چرچا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق کی آسمانوں پر بھی خلافت نہیں ہے لیکن آسمانوں پر چرچے موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے عمر کی آسمان والی شان سناؤ، تو حضرت جبریل نے عرض کیا لبست وحدثتک بفضائل عمر فی السماء ما لبس نوح فی قومه الف سنہ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے 950 سال، اگر میں 950 سال بھی عمر کے وہ فضائل بیان کروں جو فضائل آسمانوں پر فرشتے بیان کرتے ہیں، اللہ مجھے اتنی عمر بھی عطا کرے تو عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں، عمر کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو وہ عمر فاروق ہے، قربان جائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ حضرت عمر فاروق کے چرچے زمین پر بھی ہیں، ان کے چرچے آسمانوں پر بھی موجود ہیں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مولا علی بیان کرتے ہیں، نور الابصار فی مناقب اہل بیت نبی المختار کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم یقول عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، حضرت علی بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کیا
عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فبلغ ذالک، یہ بات حضرت عمر کو پہنچی۔ فقال انت سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی کیا تو نے حضور کو یہ واقعی فرماتے ہوئے سنا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال اکتب لی، اے علی اگر واقعی سنا ہے تو مجھے پھر لکھ کر دے دو، مجھے لکھ کر دے دو، واقعی مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا فقاتب بعد البسم اللہ ھذا ضامن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام عن ربی عز و جل، کیا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج اہل الجنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے لکھا کیا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے اور جبریل رب کا پیغام لے کر آئے، اور اس بات کی علی کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں۔ کیا پیغام رب کی طرف سے لائے؟ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے عمر اہل جنت کے چراغ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے لکھا ہوا خط لیا، حضرت علی کو وصیت کی، فرمایا جب میں مر جاؤں نا تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا، میں یہ رب کی بارگاہ میں دکھاؤں گا کہ اے میرے مولا یہ میرے پاس میری نجات کا سرٹیفکیٹ ہے، مجھے مولا علی نے لکھ کر دیا ہے، اور اس بات کے وہ ضامن ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ تیری طرف سے جبریل پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا اور مجھے کہا گیا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، تو یہ میں سرٹیفکیٹ لے کر پھر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے وصیت کی میرے کفن میں رکھنا، تو آپ کا جب انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے کفن کے اندر اس کو رکھا گیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے کہا کہ اب خوف قبر کچھ نہیں مجھ حقیر کو، اب خوف قبر کچھ نہیں مجھ حقیر کو، چٹھی میں یہ دکھاؤں گا منکر نکیر کو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ اس بات کو حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی نے بیان کیا، اور بات بڑی سننے والی ہے۔ سب سے پہلے مساجد کے اندر روشنی کا انتظام کرنے والے حضرت عمر ہیں، لائٹ کا انتظام کرنے والے، کندیلیں روشن کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رمضان مبارک کی راتوں میں جب نماز تراویح ادا کرنے کے لیے آئے، جماعت کے ساتھ نماز تراویح حضرت عمر فاروق نے شروع کروائی، مستقل۔ پہلے لوگ فردن پڑھتے تھے، آپ نے ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا، ہم گناہگاروں کی آسانی کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کندیلیں روشن کی۔ مولا علی رمضان مبارک کے مہینے میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا مسجد نبوی روشن ہے، اس کی لائٹیں مسجد سے باہر آ رہی ہیں، روشنی باہر آ رہی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، کیا کہتے ہیں؟ اے عمر ابن خطاب، ہماری مسجدوں کو تو نے منور کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ بھئی حضرت علی تو عمر فاروق کو دعائیں دے رہے ہیں، حضرت علی تو دعائیں دے رہے ہیں، اور حضرت علی خود حضرت عمر فاروق کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھتے رہے۔ تو بھئی حضرت علی تو وہ ہیں جو نمازیں حضرت عمر کے پیچھے پڑھتے رہے، مسجد میں پڑھتے رہے۔ تو آج کوئی کہے ہم نے مسجد میں نہیں جانا، مسجد بھی نہیں، نام ہی کوئی اور رکھ لیا، نہ ان کے پاس مسجد ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مصلی ہے۔ اللہ کا کرم ہم سنیوں پر ہے، اللہ نے مساجد بھی عطا کی ہے، اللہ نے امام بھی عطا کی ہے،
اور ہم وہ نہیں ہیں جو صرف 12 اماموں کو مانتے ہیں. یہ حضرت امام حسین کے اولاد میں سے 12 امام ہیں. ہم انہی ہی کو نہیں مانتے، ان 12 کو بھی مانتے ہیں. اور امام حسن کے جتنے بیٹے ہیں ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں. ہماری نگاہ کے اندر امام حسن کی اولاد ہو یا امام حسین کی اولاد ہو، ہمارے امام ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے صرف یہ امام ہیں، ہمارے سارے امام ہیں. اور جن کے ساتھ اہل بیت کا تعلق ہو جائے اور جو اہل بیت کے نالین سیدھے کرے وہ بھی ہمارے امام ہیں. ہم تو ان کو بھی امام مانتے ہیں. اور عمر فاروق کے بارے میں آخری بات عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ منکر نکیر کے بارے میں بتا رہے تھے. قبر میں آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حضرت عمر فاروق بھی سن رہے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. حضور کی بارگاہ میں عمر فاروق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ منکر نکیر کیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بڑی ڈراؤنی شکلیں ہوں گی. حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں ایسے ہی رہوں گا جس طرح آج میں جیسی حالت میں موجود ہوں؟ جیسے آج میرے جسم میں قوت اور طاقت ایمان کی موجود ہے، قبر میں ایسے ہی رہوں گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہاں تو قبر میں ایسے ہی رہے گا. اور عمر سن لے، جب تو قبر میں جائے گا فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. سارے جواب تو دے دے گا. حضور قبر کے بارے میں، قبر کے اندر کیا ہونے والا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عمر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مصطفیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں. اور فرمایا عمر جب تجھ سے سوال ہوں گے تو سارے سوالوں کے جواب دے دے گا. اور پھر تو فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں ٹھہرو، مجھ سے سوال کیے جانا نہیں ہے، مجھے بھی بتا کر جاؤ. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حضور فرماتے ہیں اس وقت فرشتے کہیں گے عجیب بندہ ہے، اسے یہ نہیں پتا ہم سوال کرنے آئے ہیں یا یہ سوال کرنے آیا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عمر فاروق، یا رسول اللہ جی ادھا ہی رہنا ہے نا، میں جی میں ہونے ایمان دی طاقت دے نال ہاں تے پھر قبر دے اندر فرشتے نو آپ ہی ویکھ لواں گا. یہ عمر فاروق ہے جن کی شان رب بھی بیان کرتا ہے، مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.